بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لے ناظرین، ایک اور خبر آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرسوں سے جو تنازع چل رہا ہے، صدر عارف الوی صاحب نے جو بلز کے سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے کل بھی بلاگ ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں جو ہے میں آج کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج جو ہے ان کے سیکریٹری وقار احمد صاحب جو ہیں وہ ان کے جو ہے آگے ڈٹ گئے ہیں، کیونکہ کل جو ہے صدر صاحب نے وقار احمد صاحب کی خدمات لینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہی نے جو ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی مجھے ان کی خدمات نہیں چاہیے، اور ان کی خدمات واپس لیں، اور ان کی جگہ جو ہیں کوئی 22 گریڈ کی بیوروکریٹس ہیں، عمیرہ احمد، ان کی خدمات لینے کے لیے جو ہے الوی صاحب نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کہا تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وقار احمد صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں ڈٹ گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ وقار صاحب کی ہم خدمات واپس نہیں لے سکتے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لہذا جب تک جو ہے اس تنازع کا حل کوئی نہیں نکل جاتا یا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہم جو ہے وقار احمد صاحب کی جو ہے خدمات واپس نہیں لیں گے۔ اور بعد ازاں پتہ یہ چلا ہے کہ عمیرہ احمد صاحبہ نے بھی جو ہے ایک اخباری اطلاع کے مطابق انہیں نے بھی جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بھی نہیں چاہتی ہیں کہ ایوان صدر میں وہ اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کے وقار احمد صاحب جو ہے اس حوالے کے بعد یا یہ جو ڈٹ گئے ہیں، آیا یہ کہ یہ ایوان صدر میں رہ سکیں گے یا نہیں، اس پہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وقار احمد صاحب نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ میں جو ہوں اس سلسلے میں جو ہے کوئی بھی انکوائری کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، اور میں اگر ایف آئی اے چاہے تو اس کے پاس بھی بیٹھ سکتا ہوں، اگر کوئی ایجنسی انکوائری اس سلسلے میں کرنا چاہے میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں، اور اگر سپریم کورٹ اس سلسلے میں مجھے بلائے گی تو میں تمام ریکارڈ کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم اس ولاگ میں آج ڈسکس کریں گے۔ صدر صاحب نے سارا مدعا جو ہے وہ اپنے سیکریٹری وقار احمد صاحب پہ ڈال دیا، اور وقار احمد صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب 22 گریڈ کے افسر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دو ہی اہم جو ہیں وہ سیکریٹریز ہوتے ہیں، ایک جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، وہ پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اپنے سائن سے وہ احکامات کو آگے جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، اور وہ ایک طریقے سے قانونی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ جو کہ وقار احمد صاحب ہیں، ابھی تک ہیں کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے احکامات جاری کرتے ہیں تو وہ سیکریٹری جو ہے اپنے سگنیچر سے وہ اس کو آگے کر دیتا ہے۔ احمد صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وقار احمد صاحب جو ہیں انتہائی کوہ مشق انسان ہیں، اپنے کام میں بہت ماہر ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ جس سے جو ہے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے، اور آج تک جو ہے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز بھی نہیں لگے ہیں۔ اور وقار احمد صاحب کو باقاعدہ پریزیڈنٹ صاحب الوی صاحب نے خود بلایا تھا، وہ تو کہیں اس وقت جب پریزیڈنٹ صاحب نومینیٹ ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ ایوان صدر میں تھے بھی نہیں، وہ کہیں اور تھے، لیکن وقار احمد صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب نے خود بلا کے ان کو جو ہے 11 گریڈ سے 21 گریڈ سے 22 گریڈ میں کروانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا سیکریٹری بنایا، اور ان کے حساب سے وہ بڑے ہی اچھے سیکریٹری مانے جاتے تھے۔ لیکن کل اچانک جو ہے انہوں نے سارا ملبہ جو ہے صدر الوی صاحب نے جو ہے وقار احمد صاحب کے اوپر ڈال دیا۔ الزام لگایا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمام بل جو ہیں، یہ جو دونوں بلز ہیں، اس کو جو ہے واپس اسمبلی میں بھیج دیں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو الزامات لگے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ خیال ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابھی تک جو سنا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہ رہی ہے کہ وقار احمد صاحب کی جو ہے خدمات واپس لی جائیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ انتہائی کونا مشق اور شریف انسان ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے یہ ایک طریقے سے ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے سروس پہ دھبا لگ جائے گا اگر اس قسم کی انکوائری ان کے ساتھ کی جائے گی۔ وقار احمد صاحب کی طرف سے بھی کل ایک جو ہے ان کا ایک لیٹر گردش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس لیٹر میں انہیں تمام ڈیٹیل بتائی ہے، میڈیا کے سامنے بھی وہ لیٹر آ گیا ہے،
اور انہوں نے اس میں یہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ خاص طور پہ جو ہے آرمی ایکٹ کا جو بل تھا وہ 2 اگست کو ریسیو ہوا، اور اس کو باقاعدہ ڈائری کر کے اور اس میں تمام جتنے کمنٹس جیسے پچھلے بلوں کے سلسلے میں ہوتے رہے اسی طریقے سے کمنٹس ڈال کے ہم نے جو ہے صدر صاحب کو 3 اگست کو بھیج دیا تھا، اور ان کو یہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو واپس بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے انہوں نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسرا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس سلسلے میں بھی اس لیٹر میں تمام ڈیٹیل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بھی جو ہے 8 اگست کو ہمارے پاس آیا تھا، اور اس کو فوراً اسی طریقے سے نوٹ ڈال کے اور صدر مملکت صاحب کو بھیج دیا گیا تھا، اور ان کا اس لیٹر میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ابھی تک دونوں بل جو ہیں وہ میرے دفتر میں واپس نہیں آئے ہیں، اور وہ دونوں بل ابھی تک جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے دفتر میں موجود ہیں۔ میں بقار احمد صاحب نے ابھی اس لیٹر میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ میں اس سلسلے میں ہر انکوائری کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس میں ایف آئی ہو، چاہے کوئی ایجنسی سے انکوائری کریں، چاہے سپریم کورٹ اس سلسلے میں مجھے بلائے گا تو میں سپریم کورٹ میں بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں، اور تمام ریکارڈ کے ساتھ میں ان کے پاس جاؤں گا، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ میں جو ڈائری کر کے جو ہے میں نے دونوں بلز جو صدر صاحب کو بھجوائے ہیں وہ تمام ریکارڈ کے ساتھ میں ہر فورم پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ اس لیٹر میں انہوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ یہ جو ریموول کا میرا فیصلہ ہے صدر صاحب نے جو دیا ہے اس کو یہ جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو فوراً ہی جو ہے اس کو واپس یہ فیصلہ لیا جائے۔ اس بات پہ بھی اس لیٹر میں انہوں نے تحریری طور پہ یہ چیز کہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اب یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ جو وقار صاحب کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وقار صاحب کو بلائے اور تمام ریکارڈ کے ساتھ بلائے اور ایک انکوائری کرے، اور اس میں جو ہے کوئی ایک پروویژن ہے جس کے ساتھ یہ انکوائری میں تمام چیزیں جو ہے ڈکلیئر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر صورت میں اس تنازع کے بعد یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ صدر علوی صاحب استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ انسلٹ والی بات ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو ہے یہ جو ہے جو بھی اگر وہ فوری استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جو ان کی مدت ہے، پتہ یہ چلا کہ 9 سپٹمبر تک ان کی مدت ہے، اس مدت کے فوراً بعد ان سے استعفیٰ لیا جائے، اور ان کی جگہ یا تو کوئی نگراں صدر مقرر کیا جائے یا سینٹ کے چیئرمین کو جو ہے وہ صدر بنایا جائے جب تک کہ اگلے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ صدر صاحب کو ان کے انتہائی قریب دوستوں نے یہ منع کیا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ یہ بالکل بھی جو ہے وہ استعفے کی بات نہ کریں، نہ استعفیٰ دیں، آپ جب تک صدر رہیں گے جب تک اگلے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اب یہ ناظرین ایک رسہ کشی ہے، اب یہ رسہ کشی کا انجام کیا ہوتا ہے، یا تو اس میں جو صدر صاحب کا بیان ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، یا سیکریٹری صاحب کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ وہ قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، آیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تک ہی محدود رہے گا یا کسی عدالت میں جائے گا۔ اب اگر عدالت میں جائے گا تو اس کا تو پھر جو بھی فیصلہ آئے گا جب تک کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال یہ ایک رسہ کشی ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔